اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 16 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کی آفات اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ زبان کی آفات میں اس کی ایک فروع یہ ہے کہ آدمی حسد کرتا ہے، جس کو ہم پچھلی نشست میں بیان کیے، اور آج کی اس نشست میں ہم حسد اور رشک کے اسباب بیان کریں گے۔ رشک کا سبب قابل رشک چیز کی محبت ہے۔ اگر اس کا تعلق دینی امور سے ہے تو رشک کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کی چاہت ہے، اور اگر دنیاوی امور سے ہے تو رشک کا سبب دنیا کی مباح اشیاء کی محبت اور ان سے لطف اندوز ہونے کی چاہت ہے۔ اگر ہم مذموم حسد میں غور کریں تو اس کے راستے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام کو 7 ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 دشمنی، نمبر 2 تعزز، نمبر 3 تکبر، اور نمبر 4 تعجب، اور نمبر 5 محبوب مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، اور نمبر 6 حکومت کی چاہت، اور نمبر 7 خبث باطن اور بخل نفس۔ ایک شخص جب دوسرے کے پاس نعمت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ دشمنی ہوتی ہے، جس کے سبب وہ اس کی بھلائی نہیں چاہتا، اور حسد کا یہ سبب صرف ہم پلہ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کبھی ادنا شخص بادشاہ سے حسد کرتا ہے اور اس سے زوال نعمت کی چاہت کرتا ہے، اور وہ بادشاہ سے اس وجہ سے بغض رکھتا ہے کہ اسے یا اس کے محبوب کو بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے۔ کبھی حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاسد جانتا ہے کہ صاحب نعمت اپنی نعمت کے ذریعے اس پر تکبر کرے گا، اور وہ عزت نفس کی خاطر اس کے تکبر اور بڑائی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ تعزز کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ کبھی حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے طبیعت اس پر بڑائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن ان کا نعمتوں سے مالا مال ہونا راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تکبر کے سبب حسد ہونے سے یہی مراد ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص عظیم نعمت اور بڑے منصب کا مالک ہوتا ہے، اور حاسد اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت فلاں کو کیسے ملی، لہذا وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعجب کی وجہ سے حسد یہی مراد ہے۔ کبھی انسان کو دوسرے کی نعمتوں کے سبب اپنے مقاصد کے فوت ہونے یا اپنی اغراض کی تکمیل میں دشواری کا خوف ہوتا ہے، لہذا یہ اس کے حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی حسد کا سبب حکومت کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے ایسی نعمت حکومت ملے جس میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ کبھی حسد کا سبب ان اسباب میں سے کوئی نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی باطنی خباثت اور بخل کے باعث حسد کرتا ہے۔ ان اسباب کی تفصیل یہ ہے۔ دشمنی اور بغض و عداوت۔ نمبر 1 دشمنی اور بغض و عداوت۔ حسد کا یہ سبب تمام اسباب میں زیادہ سخت ہے۔ جب کسی شخص کو کسی بھی سبب سے اذیت دی جائے یا اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ اذیت پہنچانے والے یا مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے، نیز اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور کینہ اسے بدلہ اور انتقام لینے پر اکساتا ہے۔ اب اگر خود انتقام لینے سے عاجز ہو تو چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اپنی بزرگی خیال کرتا ہے۔ جب دشمن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو حاسد خوش ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زیادتی کا بدلہ ہے، اور اگر دشمن کو کوئی نعمت مل جائے
تو جلنے لگتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مراد کے خلاف ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس پر انعام فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد و دشمنی اور بغض و عداوت کو لازم ہے، لہذا تقوی اختیار کرتے ہوئے بغض و عداوت میں حد سے نہ بڑھے اور دل میں اسے ناپسندیدہ جانے۔ بہرحال کسی انسان سے بغض ہو اور پھر اس کی خوشی و غم کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہ خرابی بیان فرمائی کہ وہ عداوت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 119 اور 120 میں، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے تم فرما دو، اور وہ اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن یعنی قلبی جلن میں۔ اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، بیر یعنی بغض ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے۔ بغض و عداوت کی وجہ سے حسد بعض اوقات لڑائی جھگڑے اور باہمی قتال تک لے جاتا ہے، اور تمام عمر محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی تدبیروں اور اس کی پردہ دری وغیرہ میں صرف ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تعزز یہ ہے کہ خود پر دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کرنا، اس سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اس کے برابر حیثیت رکھنے والے شخص کو حکومت یا علم یا مال وغیرہ ملتا ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑائی کا اظہار کرے گا، جبکہ حاسد کو اس کی بڑائی برداشت نہیں، اور اس کا نفس چاہتا ہے کہ کوئی اس پر فخر نہ کرے۔ ایسا کرنے سے حاسد کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ محسود کے تکبر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاسد بعض اوقات اس کے ساتھ برابری پر بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، تکبر یہ ہے کہ انسان فطرتاً دوسرے پر خود کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر خیال کرے، اور یہ خواہش کرے کہ دوسرا اس کی خدمت کرے اور اس کے سامنے بچھا رہے، نیز اس کے مقاصد کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دوسرے شخص کو نعمت ملتی ہے تو متکبر کو ڈر ہوتا ہے کہ اب وہ میری بات نہیں سنے گا، میری برابری کا دعویٰ کرے گا یا مجھ سے بلند مرتبہ ہو جائے گا، اور پھر مجھ پر تکبر کرے گا، جبکہ پہلے میں اس پر تکبر کرتا تھا۔ کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنا انہی 2 سببوں یعنی تعزز اور تکبر کے باعث تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک در یتیم یعنی بچہ کس طرح ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور ہم کیوں کر اس کے سامنے اپنے سر جھکا لیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کے قول کا اس طرح بیان فرمایا سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 میں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت ہوتی تو اس کے لیے جھکنا اور اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قریش کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 53 میں، کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے،
انہوں نے مسلمانوں کو حقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ نمبر 4، تعجب۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا، سورۃ یاسین آیت نمبر 15، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا، سورۃ المومنون 47 آیت نمبر 47، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟ یوں ہی بعض کفار نے اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، سورۃ المومنون آیت نمبر 34، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان جیسا ایک آدمی رسالت، وحی اور قرب الہی کے ذریعے قرب الہی کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے حسد کیا اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے اس خوف سے نبوت کا زوال چاہا کہ جو شخص تخلیق میں ان کی مثل ہے ان پر فضیلت حاصل نہ کر سکے۔ تکبر کے ارادے، حکومت کی طلب اور سابقہ عداوت یا کسی دوسرے سبب کے باعث انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، اور کہنے لگے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 21، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 63 میں، اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت۔ یہ سبب ہر ان دو مقاصد کا فوت ہونا، یہ سبب ہر ان دو افراد کے ساتھ خاص ہے جو ایک مقصود پر جھگڑتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ہر اس نعمت میں حسد کرتا ہے جو انفرادی طور پر اس کے مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ سوتنوں کا حسد بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ وہ زوجیت کے مقاصد میں ایک دوسرے سے جھگڑتی ہے۔ یوں ہی بھائیوں کا حسد کہ وہ والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مزاحمت کرتے ہیں تاکہ مال و جاہ حاصل ہو۔ اسی طرح شاگردوں کا استاد کے دل میں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، درباریوں کا بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، اسی طرح ایک ہی شہر کے واعظین کا حسد کہ ان کی غرض لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر کے مال حاصل کرنا ہوتی ہے، اور اسی طرح علماء کا باہم حسد کرنا کہ وہ بعض مشہور فقہا کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ ان تک پہنچ کر اپنے مقاصد حاصل کریں۔ نمبر 6، حکومت کی خواہش۔ حکومت کی خواہش اور منصب کی چاہت ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ مثلا ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی فن میں بے مثل ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پر اپنی تعریف سننے کی چاہت غالب ہو، اور وہ یہ سننے پر خوش ہو کہ اسے اپنے فن میں یکتائے زمانہ کہا جائے اور کوئی اس کا مثل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ سنے کہ دنیا کے دور دراز علاقے میں بھی کوئی اس کا ہم مثل ہے تو یہ بات اسے بری معلوم ہو، اور وہ شخص شریک کی موت یا کم از کم اس سے نعمت کا زوال چاہے گا۔ مثلا شجاعت، علم، عبادت، ہنر، حسن اور مالداری وغیرہ میں یکتا ہونا اور اس کے سبب خوش ہونا۔ اس سبب میں نہ عداوت کار فرما ہوتی ہے، نہ تعزز، نہ محسود پر تکبر اور نہ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، بلکہ صرف یہ سبب کار فرما ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں منفرد ہو۔ علماء کا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے
جاہ و مرتبے کی چاہت کرنا اس سے الگ ہے، کیونکہ ان کے مقاصد حکومت و ریاست کے حصول سے علاوہ ہیں۔ اس سبب کی مثال علماء یہود کا تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے انکار کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح وہ اپنی سرداری سے محروم ہو جائیں گے اور ان کا علم منسوخ ہو جائے گا۔ نمبر 7، باطنی خباثت اور بخل۔ باطنی خباثت اور بھلائی کے کاموں میں بخیل ہونا بھی حسد کا ایک سبب ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہیں حکومت، تکبر اور مال سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے سامنے کسی بندے خدا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں بوجھ محسوس ہوگا، اور جب ان کے سامنے لوگوں کی خستہ حالی، تنزلی، تنگ زندگی اور محرومی کا بیان کیا جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعام فرمایا ہے اس سے بخل کرتے ہیں، گویا وہ ان کی ملکیت و خزانے سے لے رہے ہوں۔ کہا گیا ہے کہ بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں کنجوسی کرے، اور شحیح وہ ہے جو دوسرے کے مال میں بخل کرے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں سے بخل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اور ان کے مابین نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی رابطہ۔ اس حسد کا کوئی ظاہری سبب نہیں، بس باطنی خباثت اور طبعی کمینگی ہے جو ان کی عادت بن چکی ہے، وہی حسد کا سبب ہے۔ اس کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ حسد کے بقیہ اسباب عارضی ہیں اور انہیں ختم کرنا آسان معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ باطنی فطری خباثت ہے، کسی عارضی سبب سے نہیں، لہذا اسے دور کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ جو چیز عادت بن جائے اس کا ازالہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ حسد کے اسباب ہیں، کبھی بعض، کبھی اکثر اور کبھی تمام کے تمام ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا حسد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو چھپانے اور ظاہر حسن سلوک کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، بلکہ حسن سلوک کے پردے چاک کر ہو جاتے ہیں اور دشمنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر حاسدین میں یہ تمام اسباب ہی پائے جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں صرف ایک ہی سبب پایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم دوسروں سے حسد نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان